بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولاه الثقلين وجد الحسن والحسين أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلى الله عليه حضرات گرامی قدر وہ بزرگان و عزاداران مسلمین کربلا آج محرم کی 5 تاریخ سلسلے وار گفتگو سماعت کر رہے ہیں. ابھی تک کی گفتگو میں یہ ہے کہ اللہ نے دین اسلام کو زبردستی ہمارے اوپر نافذ نہیں کیا. یہ ہماری فطرت کا تقاضا تھا، یہ ہماری ضرورت تھی. اتنے سارے اسلام میں کس اسلام کی شناخت کی جائے؟ آج کے موجودہ دور میں جو مسلمانوں، یوں کہوں کہ پسند مسلمانوں نے جو مختلف تصویریں بنا ڈالی، اس مختلف تصویر میں سے ایک اسلام کی تصویر کا انتخاب کرنا. عزیزان گرامی، دین اسلام اللہ نے ہماری زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے بھیجا تاکہ ہم مقصد حیات کو حاصل کر سکیں. زندگی جینا کوئی بڑی بات نہیں ہے. زندگی تو حیوانوں کی بھی بسر ہوتی ہے. حیوان اور انسان کی زندگی میں یہی فرق ہے کہ حیوان کی زندگی کا نہ کوئی ہدف ہوتا ہے، نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، نہ کوئی گول ہوتا ہے. لیکن انسان کی زندگی کا مقصد بھی ہے اور اس کا ہدف بھی ہے. پروردگار عالم نے دین اسلام کے ذریعے ہمیں زندگی بسر کرنے کے لیے اس وجہ سے کہا تاکہ ہم حیوانوں کی زندگی دنیا میں بسر نہ کریں، ہم جانوروں کی زندگی دنیا میں بسر نہ کریں، بلکہ ہم انسان کی زندگی دنیا میں بسر کر کے ہم ہدف زندگی کو حاصل کر سکیں. عزیزان گرامی، اسلام جس کی میں نے تھوڑی سی وضاحت کی تھی کہ اسلام کہتے ہی اسے ہیں جو سر تابا تسلیم کیا جائے. صرف
کسی قانون کو پڑھ لینا اور اسے اپنے ذہنوں میں بٹھا لینا اسلام نہیں ہے، بلکہ اسلام لفظ کا جو وجود آتا ہے وہ بہت ہی معنی خیز ہے۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ کے کلمات قصار میں 125 میں 125 میں خطاب کرتے ہیں کہ میں تمہیں آج اسلام کی ایسی تعریف بیان کرتا ہوں، ایسی ڈیفینیشن بیان کرتا ہوں کہ اس سے پہلے تم نے نہیں سنی ہوگی، کسی نے نہیں بیان کیا۔ اب دیکھیے مولا کیا فرما رہے ہیں کہ اسلام کیا ہے۔ نہج البلاغہ مولا فرماتے ہیں اسلام سر تسلیم خم کرنا ہے، سر تسلیم خم کرنا ہے، اپنے سر کو جھکا دینا ہے۔ جیسے اس دن میں نے مثال بھی دیا تھا نا، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دینا ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں اور سر تسلیم جھکانا یقین ہے۔ غور فرمایا آپ نے؟ یقین جو ہمارا عقیدہ ہے نا اسلام کے متعلق، اس کو ایک دم مضبوط بنانا ہوگا، ایک دم یقین کی منزل۔ خطبہ نمبر 86 میں مولا کائنات نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے یقین کو چھوڑا اور مشتبہ پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ بات پہنچ رہی ہے آپ لوگوں تک؟ پہنچ رہی ہے نا بات؟ ایک سلوات پڑھے محمد والے۔ مشتبہ پر عمل کرنا شروع کر دیا، شک پہ عمل کرنا شروع کر دیا لوگوں نے دین کے اندر۔ جو ڈاؤٹ فل تھا اس پر عمل کیا، جو یقین کی منزل میں تھا اس پہ عمل نہیں کیا۔ اب اس کو پریکٹیکلی ہم کیسے آج کے زمانے میں سمجھائیں، جسے ہم لوگ خود آبزرو کرتے ہیں؟ اس کو ایسے ہم سمجھا سکتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر اسلام میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ پر بھروسہ رکھو اور اس سے دعا مانگو، اہل بیت کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں، ہے نا؟ آپ کی جو بھی مشکل ہے وہ آسان ہو۔ ہم جب پریشانیوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں تو ہم بوکھلاہٹ میں آ جاتے ہیں۔ اچھا، اس طریقے کی گفتگو کو میں پہلے دن سے بات کہتا چلا رہا ہوں، میں 100% یہ بات نہیں کر رہا ہوں، ایسا نہیں کہ سبھی لوگ ایسے، ہے نا؟ عام طور سے یہی دیکھتے ہیں ہم گھبرا سے جاتے ہیں، تھوڑی سی مشکل آئی، اللہ تو ہماری دعا نہیں سنتا۔ ادھر پروردگار عالم کا یہ کہہ رہا ہے کہ دعا کر، میں اسے قبول کرنے والا ہوں۔ قرآن میں یہی تو کہہ رہا ہوں پروردگار عالم۔ میرا یقین اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں، عمل کس پہ کرتے ہیں؟ مشتبہ پہ، شک پہ عمل کرتے ہیں۔ کیسے؟ کہیں ایک پرچہ دیکھ لیا جس سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہوتا ہے کہ آپ اتنے روپے کی شیرینی نظر کروائیے اور اس کو فارورڈ کریے اور اتنے لوگوں کو تقسیم کریے، آپ کا 24 گھنٹے کے اندر اندر یہ کام ہو جائے گا۔ آفر چلتا ہے کہ نہیں اکثر سوشل میڈیا پہ؟ ہم بوکھلا سے جاتے ہیں، ہمیں یہی نہیں۔ سپاری ہے نا، چھالی جسے کہتے ہیں آپ، اس پہ نظر ہوتی ہے، کیا بس چٹپٹ بیوی کی کہانی ہوتی ہے، کام بس چٹپٹ ہو جائے گا۔ کس کی کہانی ہے اور کیا لقب دے رہے ہو؟ ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔
اب ہمارے ساتھ کیا کنفیوژن ہوا؟ ہم نے یقین کو چھوڑا اور ہم مشتبہ پہ چلے گئے، ہے نا؟ جو ڈاؤٹ فل کام تھا اس کو ہم نے کرنا شروع کیا، اور جو یقین کی منزل تھی اسے ہم نے چھوڑ دیا۔ مولا اسی خطبے میں فرماتے، اسی خطبے میں ہی فرماتے، خطبہ نمبر 86 میں، یہ ہم لوگوں کو ڈیوائڈ کر دیتا ہے، یہ جو ہمارا آپس کا اتحاد ہوتا ہے نا، یہ اسے توڑ دیتا ہے۔ جب ہم شک میں آ جاتے ہیں تو ہماری یونٹی بھی باقی نہیں رہتی، ہمارا اتحاد بھی ختم ہونے لگتا ہے۔ لہذا اگر اتحاد قائم رکھنا چاہتے ہیں قوم و ملت پر تو یقین کی منزل میں اترنا ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد یہ مجلس حسین بھی جو ہے یہ عقیدے کو مضبوط بنانے کے لیے، ہم لوگ اکثر حدیث سنتے ہیں نا، 8ویں امام علی رضا علیہ السلام، یہ قول میں نے بہت سے خطبہ سے بھی میں نے بھی سنا اور آپ نے بھی سنا ہے، بہت زیادہ سنا ہے کہ میرے جد بزرگوار کی مجلس عزا برپا کرو، اللہ تمہیں اس کے عوض جنت دے گا، ہے نا؟ کہیں کہیں یہ بھی ہے کہ اجر عظیم دے گا۔ معصوم کا قول ہے، جانشین رسول کا قول ہے، ہماری اولاد کی گفتگو نہیں ہے نا؟ اجر عظیم دے گا، ہم تو اجر میں ہی خوش ہو جاتے ہیں، اجر عظیم دے گا اللہ، کتنا ثواب دے گا نہیں معلوم۔ لیکن اس سے پہلے کیا کہا مولا نے؟ اس سے پہلے مولا نے فرمایا میرے جد بزرگوار کی مجلس عزا برپا کرو، جس کا ایمان کمزور ہے اس کے ایمان کو مضبوط بناؤ، جس کا عقیدہ متزلزل ہے اس کے عقیدے کو استحکام بخشو، تاکہ اللہ تمہیں اجر عظیم عطا کرے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ یہ عقیدہ یہیں سے مضبوط ہوگا، یہ یقین کی منزل ہم کسی فرش عزا سے لے کے جاتے ہیں۔ آج کے اس پورا آشوب زمانے میں مجھے پوری وضاحت نہیں کرنی ہے کہ آج ہماری فضا کیسی ہے، ہمارا ماحول کیسا ہے، ہمارے گھر کا رہن سہن کیسا ہے، ہماری مصروفیات کیسی ہے، سب پہ آپ کی نظر ہے۔ ایسے حالات میں اب ایک راستہ بچا ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کی فرش عزا، جہاں سے ہم اپنا اور اپنے بچوں کو اور آنے والی نسلوں کا ایمان مضبوط کرتے ہیں، عقیدہ مستحکم کرتے ہیں۔ اچھا عقیدے کا بھی رول بہت بڑا ہے، بہت بڑا رول ہے عقیدے کا۔ انسان کا جیسا عقیدہ ہوتا ہے اس کا اثر بھی ویسا ہی ہوتا ہے، بہت بڑا ہے جانے گرام میں، جیسا عقیدہ ہو۔ اسے میڈیکل سائنس بھی ثابت کر چکی ہے، اس بات کو میڈیکل سائنس بھی ثابت کر چکی ہے۔ خود میں ڈاکٹر ہمارے دوست بھی گفتگو ہو رہی تھی، انہوں نے کہا خود یہ ٹیسٹ ہوا ہے کہ 2 لوگوں کو فیور ہوا، ایک کو پلین سالٹ دے دیا گیا، یعنی جس میں پیراسیٹامول سالٹ ڈالتے ہیں وہ جو اصل ظرف ہوتا ہے جس چیز سے بنتا ہے، اسے وہ دے دیا، اس سے کہا یہ لو یہ بخار کی دوا ہے، اس نے اپنا عقیدہ اس دوا پہ بنایا، کھا لیا، اس کا فیور اتر گیا، اور دوسرے والے کو دیا پیراسیٹامول اور یہ نہیں بتایا کہ یہ فیور، اس نے کہا یہ فیور کی دوا نہیں ہے، اس کا فیور نہیں اترا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے، اور بہت ساری ایسی گفتگو ہے جس کی بنا پر اس بات کو ثابت کیا جا سکتا ہے، ڈاکٹر اکثر کی بات کہتے ہیں۔ مگر جیسا عقیدہ ہوتا ہے ویسا ہی اثر مرتب ہوتا ہے۔ اب یہ تھوڑی ہے کہ خالی دواؤں کی بات ہے، اسلام میں بھی ہمارا عقیدہ ہے اللہ ایک ہے، وہ سارے جہان کا مالک ہے، اس نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، اس کے 12 جانشین، آخری نبی کے 12 جانشین بنائے۔ ہمارا عقیدہ ہے وہ نوری تھے، ان کو علم غیب تھا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب عقیدہ جیسے ہمارا مضبوط ہوگا ویسے اس کے اثرات بھی مرتب ہوں گے۔ اگر ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ہمارے مانگنے سے ہمیں
ہمیں عطا کرتا ہے تو وہ عطا کرے گا. لیکن اگر عقیدہ ہمارا کمزور ہے تو یہ بہت مشکل ہے. ایک واقعہ آپ لوگوں نے منہ میں کیا ہے، کسی خطیب سے سنا ہوگا. میں نے خود اس واقعے کو پڑھا ہے بسم اللہ کے فضائل میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل میں، اس کی فضیلت میں پڑھا کہ ایک عالم دین مجلس پڑھ رہے تھے اور وہ بسم اللہ کی فضیلت بیان کر رہے تھے. ایک بچہ دریا پار کر کے آتا تھا مجلس میں. غور فرمائیں، ایک بچہ دریا پار کر کے مجلس میں آیا کرتا تھا کہ مجلس حسین ہے. یہ ماں تھی کہ اپنے بچے کو تیار کر کے بھیجتی تھی، جاؤ بیٹا دریا پار کر کے جاؤ مجلس حسین میں جاؤ. یہ وہ درسگاہ ہے، حضور پاک کو چہرہ دکھا رہا ہے ہمیں. ایک ماں تیار کرتی تھی اپنے بچے کو، جاؤ. وہ مجلس سے پہنچا، اس نے مجلس میں سنا کہ مولانا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت بیان کر رہے ہیں. انہیں بیان کرتے 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 بہت ساری فضیلتیں ہیں، بیان کرتے کرتے یہ بھی فضیلت بیان کی کہ بسم اللہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اگر انسان صحیح عقیدے سے بسم اللہ پڑھ کے دریا میں قدم رکھے تو وہ دریا کو چل کے پار کر لے گا، ہے نا؟ دریا کو چل کے پار کر لے گا. بچہ چلا گیا، دوسرے دن بچے نے آ کے مولانا صاحب سے کہا مولانا صاحب ہم گھر پہ آپ کی دعوت لینا چاہتے ہیں، ایک وقت چلے چلیے چائے ناشتہ کر لیجیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، تمہارے گھر میں کوئی بزرگ؟ یعنی میں ہوں اور میری ماں ہے. میری ماں نے کہا ہے تو کہا کہ ٹھیک ہے چلیں گے. اب وہ مولانا صاحب تیار ہوئے، مولانا صاحب کو لے کر کے دریا کے کنارے آئے. کہا مولانا صاحب بسم اللہ. کہا بسم اللہ، تم سامان تو لے کے نہیں آئے ہو، کوئی کشتی بھی نہیں نظر آ رہی ہے. کہہ رہے مولانا صاحب آپ نے میرا پیسہ بچایا تبھی تو ہم آپ کی دعوت لے رہے ہیں. کیا ہوا؟ کہ آپ ہی نے تو اس دن پڑھا تھا کہ بسم اللہ کی یہ بھی فضیلت ہے کہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے دریا میں قدم رکھ دیا جائے تو انسان دریا پار کر لیتا ہے. اس دن کے بعد سے مجھے کشتی کی ضرورت نہیں پڑی، میرا پیسہ بچ رہا ہے. کہا اچھا. اب وہ مولانا صاحب نے اپنا قدم رکھا، قدم نیچے جانے لگا، انہوں نے واپس کھینچ لیا. غور فرما رہے ہیں جانے کا. کہا تو تم کیا کر رہے ہو اس دن سے؟ کہا اس دن سے میں دریا ایسی پار کر رہا ہوں، میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں، دریا پار کر دیتا ہوں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں، پھر چلا آتا ہوں آپ کے پاس، پھر چلا جاتا ہوں. کہا اچھا ذرا کر کے دکھاؤ. کہا بالکل ہم کرتے ہیں، آپ آئیے میرے ساتھ. اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اپنا قدم دریا میں رکھا اور چلنے لگا. مولانا صاحب پھر ہوش اڑ گئے، مولانا صاحب پریشان ہو گئے. پھر انہوں نے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا ڈرتے ہوئے، اور جیسے ہی قدم رکھا پھر پیر اندر جانے لگا. پھر بچے کو واپس بلایا، کہا بیٹا سنو، تمہارا عقیدہ میرے عقیدے سے زیادہ مستحکم ہے. میرا عقیدہ اتنا مضبوط نہیں ہے کہ میں قدم رکھوں اور اس کا اثر نظر آنے لگے، لیکن تمہارا عقیدہ اتنا مضبوط ہے، تم اتنی یقین کی منزل میں ہو کہ تم قدم رکھتے ہو اور تمہارا قدم چلنے لگتا ہے. صلوات پڑھے محمد وآلہ. ہم لوگ کا عقیدہ کیا ہے؟ 255 ہجری میں حضور پاک کے آخر جانشین حضرت امام مہدی پیدا ہوئے. غیبت صغرا ہوئی اور پھر غیبت کبرا میں گئے. ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ آج بھی ہماری ہدایت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. فلسفہ انتظار میں مکارم شیرازی صاحب نے ایک حدیث لکھی کہ مولا فرماتے ہیں کہ جیسے بادل کی اوٹ سے سورج تمہیں روشنی دیتا ہے، بالکل ویسے غیبت میں
امام زمانہ اپنی علم اور ہدایت کی روشنی ہم تک پہنچاتے ہیں، ہے نا؟ ہمارا عقیدہ ہے مولا آج بھی جب ہم نے مدد کے لیے پکارتے مولا ہماری مدد کے لیے آتے ہیں، بس عقیدہ ویسا ہونا ضروری ہے، ہمارا یقین ویسا ہونا ضروری ہے۔ وہ یقین ہے کہ نہیں ہے؟ ایک مسئلہ در پیش آیا کچھ علماء کے درمیان دربار میں، چونکہ کچھ نام میں بھول رہا ہوں اس وجہ سے، لیکن ہو سکتا ہے ممکن یہ واقعہ آپ لوگوں نے پڑھا ہو، پیش آیا، یہ علماء بھی وہاں پر پہنچے، اصل واقعہ میں نہیں بیان کر رہا ہوں، صرف یقین کی منزل میں بیان کر رہا ہوں۔ ان لوگوں نے، ان علماء نے کہا کہ ہمیں 3 دن کا وقت دے دو، اب یہ تینوں دن صحرا میں جا کر کے یا امام زمانہ ادرکنی کا استغاثہ بلند کرنے لگے، مولا میری مدد کرنے کے لیے آئیے، مولا میری مدد کرنے کے لیے۔ ایک دن پورا گزر گیا، نہیں آئے مولا، دوسرا دن گزر گیا، نہیں آئے مولا، تیسرا دن گزرنے کا تھا، اب یہ لوگ بڑے پریشان ہوئے، مولا آئے ہی نہیں مدد کرنے کے لیے، مسئلہ کیسے حل کریں گے؟ بس تھوڑی دیر کے بعد ایک نور نمودار ہوا، اب یہ سب کے سب بھاگے ہوئے چلے، ارے مولا ہم 3 دن سے آپ کو پکار رہے ہیں اور آج آپ آئے ہیں تیسرے دن۔ مولا فرماتے ہیں کہ تمہارا یقین ہی اس منزل پہ تھا کہ مجھے 3 دن میں آنا پڑا۔ کہ مولا ہم سمجھے نہیں کہ تم لوگوں نے 3 دن کی مہلت کیوں مانگی تھی؟ تم 1 دن کی بھی اگر مہلت مانگتے ہم 1 دن میں آتے۔ معلوم یہ ہوا ہمارا یقین کس منزل پر ہے۔ ایک سلوات پڑھے محمد عزیزان گرامی۔ تو مولا کیا فرماتے ہیں؟ سر تسلیم خم کرنا، اسلام کے معنی کیا ہے؟ سر تسلیم خم کرنا، اور سر تسلیم جھکانا کیا ہے؟ یقین، یقین، اور یقین کیا ہے؟ تصدیق، کسی چیز کی تصدیق کرنا، ہندی میں بتاؤں ستیاپن، تصدیق کرنا۔ جب انسان یقین کی منزل میں آتا ہے نا، تو وہ یقین کی منزل میں جب آتا ہے تو وہ آلریڈی اس بات کو سچ تسلیم کر لیتا ہے کہ جو کچھ بھی اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ سب سچ ہے، خدا سچ ہے، 1,24,000 انبیاء سچ ہے، قبر سچ ہے، حشر سچ ہے، آخرت سچ ہے، قرآن سچ ہے، ہر ایک چیز کی تصدیق کرنا۔ جب انسان یقین کی منزل میں ہوتا ہے تو وہ تصدیق کی منزل میں آتا ہے، اور تصدیق کیا ہے؟ اعتراف، قبول کرنا، ایکسپٹ کرنا۔ انسان جب اعتراف کی منزل میں آتا ہے، قبول کی منزل میں آتا ہے، یعنی کہ یہ ساری جتنی چیزیں ہیں اس کو دل و دماغ، علم و شعور سے اس نے قبول کر لیا ہے، پورے دین اسلام کو اس نے قبول کر لیا ہے۔ اور مولا آگے کیا فرماتے ہیں؟ اعتراف کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں اعتراف فرض کی، واجب کی بجا آوری ہے۔ اعتراف جب انسان کے اندر ہوتا ہے نا تو پھر جتنے بھی فرائض ہیں ان سب فرائض کو وہ انجام دیتا ہے۔ بات پہنچ رہی ہے آپ لوگوں تک؟ اور فرض کی بجاوری کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں نجم البلاغہ میں، فرض کی بجاوری عمل ہے۔ جہاں پہ آگے گفتگو کی، اسلام کے لفظ سے ابتدا ہوئی اور عمل کے لفظ پر آگے مکمل ہوئی۔ اب اگر ہمیں اپنے آپ کو پرکھنا ہے
اب اگر ہمیں اپنے آپ کو جانچنا ہے، اب اگر ہمیں اپنے آپ کو سمجھنا ہے کہ ہم کس پیرامیٹر پہ ہیں، ہمارا لیول کیا ہے، ہمارا معیار کیا ہے، ہم اسلام کے دائرے میں ہیں بھی یا نہیں ہیں. یہ تھوڑا بہت بڑا جملہ ہو گیا ہے، اس لیے کہ اسلام میں داخل ہونے کا صرف ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ کون سا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ایک راستہ ہے اسلام میں داخل ہونے کا، لیکن اسلام سے خارج ہونے کے ہزاروں راستے ہیں. اسلام سے خارج ہونے کے ہزاروں راستے ہیں. عزیزان گرامی، اب ان ہزاروں راستوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. مولا فرماتے ہیں عمل کی منزل میں انسان جب آیا تب وہ مسلمان کہلایا. اب ہمیں اپنے آپ کو جانچنا ہے، آیا ہم مسلمان ہیں یا نہیں ہیں؟ اسلام نے جو باتیں ہم سے کہی ہیں اس پر ہم عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ اگر ہم جان بوجھ کر اس کا انکار کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں، تو معاف کریے گا، ماں باپ کی وجہ سے مسلمان گھرانہ تو مل سکتا ہے لیکن اسلام نہیں مل سکتا. عمل سے یہ بات ثابت کرنی ہوگی، آیا ہم مسلمان ہیں یا نہیں ہیں؟ آج مسلمانوں کی تصویریں بدل گئی. کچھ تو مسلمانوں نے خود تبدیل کی اور کچھ اسلام دشمن طاقتوں نے سازش کے تحت ہماری تصویریں بدل دی. ہم انجام ہو کے نہ بیٹھے. ممکن ہے اسی عشرے میں نے چونکہ ابتدا پہلی مجلس میں انٹروڈیوس کروایا تھا، دشمن شناسی کے اوپر میں گفتگو کروں گا کسی روز. آج ہم تو انجان بنے بیٹھے ہیں اسلام کے متعلق. ہر جگہ صرف ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہاں ہم پرفیکٹ ہیں، نہیں، خطائیں ہیں ہمارے اندر بھی، لیکن یہ بھی نہ سمجھیے کہ صرف مسلمان ہی اسلام کو لہو لہان کر رہا ہے، نہیں. یہ اسلام دشمن طاقتیں بھی بڑی بڑی سازشیں رچ رہی ہیں. یہ اپنے سامنے کی چھٹ پٹیوں کو مت دیکھیے گا کہ یہ لوگ چیخ رہے چلا رہے، نہیں، یہ بس یہیں تک محدود ہے. ہمارے ساتھ جو بڑا گیم کھیل رہے ہیں وہ 20-20 سال 25-25 سال پہلے سے کھیل رہے ہیں. ہمارے ذہنوں کو کس طرح سے قیدی بنایا گیا ہے. ہم اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں. اسلام نے چاہا تھا کہ تم اللہ کے قیدی بن جاؤ. اس کے دین کے ذریعے یہ تمہارے ذہنوں پر دین اسلام راج کرنا چاہتا تھا، لیکن اسلام دشمن طاقتوں نے ہمارے ذہنوں سے، ہمارے دلوں سے اسلام جیسے دین کو نکالنے میں کامیاب ہوتا ہوا نظر آیا اور اپنی سازشوں کا قبضہ ہمارے ذہنوں پہ کر لیا. ہم لوگ اچھوتے نہیں ہیں. ترقی کے نام پر اسلام کی تنزلی کا باغ ڈور ہمارے ہاتھوں میں تھما دیا. جملہ سخت ہو گیا ہے کیا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسانیت ماڈرنائز ہو رہی ہے، انسانیت کو ترقی مل رہی ہے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ اس ترقی کی چادر کے اندر غلامی کی رسیوں سے ہمیں قید کیا جا رہا ہے. پھر وہی والی کے ساتھ جو بالکل آپ کے سامنے ہے، یہ موبائل فون. یہ موبائل فون ہے آپ کے پاس، کتنا قیدی بنا رکھا ہے اس نے. بے انتہا قیدی بنایا اس نے آپ سبھی لوگوں. اب اس کا مطلب یہ نہیں، میری گفتگو کا مطلب یہ مت نکالنا، ہمیشہ نگیٹو مت سوچا کرو. اصل میں یہ میں بار بار ہر جملے پہ اس وجہ سے کہہ دیتا ہوں کہ بسا اوقات لوگ صرف غلط ہی مطلب نکالتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ موبائل آپ یوز نہ کریے، بالکل یوز کریے، اس لیے کہ ہر ایک شے کے دو پہلو ہیں. ہر شے کے دو پہلو ہیں، چاہے وہ کتنی مقدس ہو اور چاہے کتنی غیر مقدس ہو.
ایک پازیٹیو ہے ایک نیگیٹو ہے. ہم پازیٹیو چیزیں لینا موبائل سے. آپ کو معلوم ہے آپ موبائل کا نیٹ بھی آف کر دیتے ہیں نا, اس کے باوجود موبائل ہماری حرکتوں پہ نظر رکھتا ہے. اگر یقین نہ ہو تو کبھی کسی پروڈکٹ پہ گفتگو کرو آپس میں, اس کے بعد جا کے یوٹیوب دیکھو, وہی موبائل آپ کو اسی پروڈکٹ کے ایڈ دکھائے گا. وہ کیچ کر لیتا ہے آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں. یہ سسٹم ہے, ایسا نہیں ہے کہ میں ہوا میں گفتگو کر رہا ہوں. وہ ہماری باتوں کو سنتا ہے. الیکسا ہے امیزون کا, اس کا کام کیا ہے؟ ہم جو بولتے ہیں وہ جسٹ ریپلائی کر دیتا ہے. انہوں نے تو اپنے اپلیکیشن میں بھی ڈال دیا ہے نا, ان کا مائک آن رہتا ہے. ایسے ہمارے موبائل کا مائک ہمیشہ آن رہتا ہے. ہم کیا بولتے ہیں یہ کیچ کرتا ہے, اور پھر اسی کے اعتبار سے ہمیں ایڈ دکھاتا ہے. ایک ایک چیز ہمارے پر کی جا رہی ہے, ہماری حرکتوں پہ نظر کی جا رہی ہے. ہم کیا کر رہے کیا نہیں کر رہے, ہم اتنا قیدی بن گئے اس لیے. اور پھر ہم آزادی کی لڑائی لڑ رہے ہیں. اور کہاں آزادی کی لڑائی لڑ رہے ہیں؟ دین میں آ کے. کل اس میں گفتگو کروں گے انشاءاللہ. آزادی کی لڑائی کہاں لڑ رہے ہیں؟ دین اسلام میں آ کے لڑ رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں دین ہمیں قیدی بنا دیتا ہے صاحب. ہم جو کرنا چاہتے ہیں دین اسی پہ پابندی لگا دیتا ہے. یہاں ہمیں آزادی چاہیے, یہاں پر ہمیں آزادی چاہیے. ہم کتنا غلام ہو چکے ہیں اس کا اندازہ نہیں ہے ہمیں. جو کام آج اینڈرائڈ موبائل ہمارے ساتھ کر رہا ہے وہی کام حضور پاک نے اپنی نورانی الفاظ سے مدینے والوں کے ساتھ کیا تھا. بس فرق اتنا ہے یہ چوری چھپے کر رہا ہے, حضور پاک نے دلوں پر راج کر کے کیا تھا. ایک صلوات پڑھیں محمد والا. انہوں نے دلوں پر راج کر کے وہ کام کیا, لوگوں کے ذہنوں کو خدا کی طرف مبذول کیا. آج دشمن طاقتوں نے ہمارے ذہنوں کو خدا سے دور کر کے اپنی گرفت میں لے لیا. یہ بہت بڑی سازشیں ہیں. اس میں جب لاسٹ ٹائم میں آیا تھا کہ ایک دو مجلس سے میں نے تذکرہ کیا تھا اس کا, میں یہاں پر اس کی وضاحت نہیں پیش کروں گا. اسلام ہمارے ذہنوں کو اللہ کی طرف رغبت دلانا چاہتا ہے, ہمارے دلوں کو اللہ کی طرف جھکانا چاہتا ہے, جو حق ہے اور یقین کی منزل ہے. لیکن ہم دنیا کی سازشوں میں ایسا گرفتار ہو گئے کہ ہمیں اسلام ہی نہیں سمجھ میں آ رہا, اور اتنا نہیں سمجھ میں آ رہا, مطلب اس حد تک ہم دنیا کی سازشوں کے غلام بن چکے ہیں کہ آج جب ہم کہیں جاب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, کسی کیپٹل سٹی میں ہوتے ہیں, ہم کسی ہاسٹل میں ہوتے ہیں, مختلف ادیان کے اسٹوڈنٹس وہاں پر موجود ہوتے ہیں, وہ کہتا ہے اچھا تم مسلمان ہو؟ ہاں بھائی مسلمان. اما یار وہ تمہارے یہاں ایسا ہوتا ہے. اس سے کہوں گا بھائی کس سے پوچھ رہے ہو کیسا ہوتا ہے؟ اسے کیا معلوم اس کے یہاں کیا ہوتا ہے؟ اس نے پڑھا ہی نہیں ہے اسلام. وہ صاف صاف جملہ کہتا ہے بھائی دیکھو ایسا ہے, بہت زیادہ ریلیجس نہیں, یعنی اپنے آپ کو بہت ماڈرنائز شو کرتا ہے. مطلب آئی ایم ایجوکیٹڈ, ایسے مطلب کبھی یہ چیز فیس کی آپ لوگوں نے؟ یہ حقیقت میں پریکٹیکل بیان کر رہا ہوں, کہیں سنی باتیں نہیں ہے. مطلب اپنے آپ کو خود, میرے ساتھ بھی کئی لوگ ایسے رہے, اما ان سے پوچھو یار یہ تمہیں پتہ ہے کیا, ان سب چیزوں سے بہت دور رہتے. بس ہم تو عید پہ بھی نہیں جاتے گئے, بڑے فخریہ گئے, ہم تو عید پہ بھی نہیں جاتے گئے. ہم تم جانتے کیا عید کیا ہے؟
آپ کو معلوم کیا ہے کہ اسلام کیا ہے؟ میرے سامنے جب یہ کیس ہوا تو میں نے سامنے والے سے کہا بھائی آپ اپنے مذہب کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ کہا میں جانتا ہوں. میں نے کہا یہ نہیں جانتے ہیں، لیکن ان سے آپ اسلام کو نہ سمجھیے گا، اس لیے کہ آپ کے بھی مذہب میں ایسے سینکڑوں ہزاروں لوگ موجود ہیں جو آپ کے مذہب کو نہیں جانتے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کے مذہب کی ترجمانی کر رہے ہیں. میں نے جواب دیا ہے، دلی کے اندر بیٹھ کے میں نے جواب دیا ہے. یہ واقعہ میرے ساتھ دلی میں ہوا اور وہ جانکار تھا اور گفتگو ہوئی، الحمدللہ گفتگو ہوئی، بہت سارے سورہ حمد میں بھی گفتگو ہوئی اور اس نے اپنے وید کے بارے میں بھی گفتگو کی. بہت ساری چیزیں سملر تھی، جیسے ہم وہ کہتے ہیں نا ہندی میں نراکار ایشور کی جیسے ہم پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ویسے بہت زیادہ یہ سارے مطلب ایسا نہیں کہ ہم کوئی بھی مذہب کسی مذہب کو برا کہنا نہیں سکھاتا ہے. یہ ہماری نفسانی خواہشات اور یہ ہمارے حرام سے بھرے پیٹ ہے جو دوسرے کے دھرم کو برا کہلواتے ہیں. ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے کسی بھی مذہب کو برا کہنے کی، قطعی کوئی اختیار نہیں. اور کوئی بھی مذہب جتنا میں نے پڑھا ہے، یہ بھی ضرور نہیں ہے کہ میں نے سب کچھ پڑھ لیا، کوئی بھی مذہب جن کی بیسک کتابیں جو ہیں ان میں آپ کہیں بھی دکھا دیجیے کہ کوئی دوسرے مذہب کو برا کہہ رہا ہو، نہیں کہتے. بھائی ان کو نہیں معلوم ہے، ان سے نہ دیکھیے آپ کی دین اسلام کیا ہے. لیکن خطرہ ایک اور بڑھ جاتا ہے. وہ کیا بڑھتا ہے؟ خطرہ یہ بڑھتا ہے کہ چونکہ اس کا جو دماغ ہے نا ریلیجن والا وہ ایک دم بلینک ہے، اور جب ایک دم بلینک ہوتا ہے تو دشمن اپنی چیزوں کو اس کے دماغ میں بھر دیتا ہے. اب جب وہ چیزیں اسلام میں آ کے دیکھتا ہے، کچھ روز کے بعد تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے، پیسہ کمانے لگتا ہے، گھر کی ذمہ داریاں اوپر آنے لگے، خاص طور سے ایام اعظام میں زندگی بھر بھلے ہی اسلام صحیح سے نہ سمجھے ہو، لیکن جب محرم آیا، جاب پہ ہے، اماں نے کہا بیٹا محرم آ گیا ہے، پیسے کا بھوت اگر زیادہ سوار نہ ہوا ہو تو گھر چلے آؤ. بیٹا تو اتنا زیادہ سمجھ نہیں پاتا، بہرحال آتا ہے. اب جو اس کے دماغ میں پہلے سے دشمن طاقتوں نے بھر دیا ہے نا، اب وہ آگے ایک چیز کو ٹیلنگ، اب یہ کیا ہو رہا ہے یار، اب یہ تو مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا. ایک صاحب ایک مسئلے پہ تو صاف ان سے کہنے لگے اگر اسلام یہ کہتا ہے تو بھائی ہمیں ایسے اسلام سے دور رکھیے. میں نے کہا اسلام سے ہم آپ کو دور نہیں رکھے، آپ نے اپنے آپ کو آلریڈی بہت دور کر رکھا ہے. اسلام یہی کہہ رہا ہے تمہاری چوری اپنی جگہ، اسلام سے کون سا تمہارے گردن میں رسی باندھ رکھی ہے کہ ہاں چلے آؤ اسلام کے در پر آ کر کے کھڑے رہو، کہتا نہیں کرو، یہاں پر ہم تمہیں بتائیں گے کہ دین کیا ہوتا ہے، تم وہیں پہ رہو. اب وہ آگے کہ جی کیا ہو رہا ہے، وہ کیا ہو رہا ہے. بھائی ایک بار خاموشی سے، شانتی سے، سکون سے، امن سے اس چیز کے بعد سمجھ تو لو کیا ہو رہا ہے. نہیں سمجھ میں آئے نہ سمجھو کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ خدا کی بارگاہ کا سب سے بڑا کمال اللہ، سب سے بڑا کمال اللہ کا یہ ہے کہ جب تمہیں احساس ہو جائے بڑا خدا کی طرف سے وہ تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے. دنیا جی لو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، جب بھی تمہیں احساس ہو جائے احساس ندامت کے ساتھ میری بارگاہ میں آ جاؤ، میں تجھے معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. ہے کہیں ایسا ہوتا؟ بار بار غلطی ہوتی ہے، خدایا معاف کر دینا، ٹھیک ہے معاف کر دیا، آئندہ سے خیال رکھنا. اللہ اکبر، ایسا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہوتا. اگر اماں سے بھی بار بار غلطی ہوتی ہے نا، ایک بار تو اماں بھی کہتی ہے بیٹا بار بار ریپیٹ کرتے ہم تم کو کب تک معاف کرے. اللہ کہتا ہے کتنی خطائیں کر چکا ہے، بس ایک بار ندامت کی منزل میں میری بارگاہ میں آ جا. ایک صلوات پڑھے محمد والا محمد. ایک بار اس کی بارگاہ میں واپس پلٹ اس کی اگر عکاسی دیکھنی ہے نا، اس کا ترجمہ اگر دیکھنا ہے، میں نے اس دن بھی گزارش کی تھی آپ لوگوں کو وقت ملے
اسی موبائل پہ ہی. ضروری نہیں عربی نہیں آتی مت پڑھو، ٹیکنالوجی بہت آگے جا چکی ہے، ترجمہ بھی ہے، اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، ایون رومن انگلش میں بھی موجود ہے. آپ ترجمہ پڑھیے دعاؤں کا، دعائیں پڑھیے، صحیفہ سجادیہ کی دعائیں پڑھیے، دعائیں کمیل پڑھیے، دعائیں رضوا پڑھیے، ان سب کے ترجمے پڑھیے. وہ دین اسلام کا بھیجنے والا اتنا کریم ہے کہ اگر ہم اس پر عمل کرتے ہیں اور خطائیں بھی ہوتی اس کے بعد بھی اس کی بارگاہ میں پلٹ کے جاتے ہیں، خدا کہتا ہاں تو مجھ سے دعا کر ہم قبول کریں گے، تو ہم سے توبہ کر ہم قبول کریں گے. وہ بیٹھا ہوا ہے، آؤ ہم تمہیں معاف کرتے ہیں. اور وہ اتنی جلدی راضی ہوتا ہے، اتنی جلدی راضی ہوتا ہے. وہ مولا فرماتے ہیں دعائے کمیل میں، جو سریع الرضا. کبھی اس فطرے پہ غور کرنا، اس فطرے نے خود میرے اندر بھی تبدیلی، میرے اندر بھی انقلاب پیدا کیا ہے. کہتے یا سریع الرضا، اے سب سے جلدی راضی ہونے والے، اغفر لمن لو جملے الى الدعاء، ہمیں بخش دے کہ ہمارے پاس دعا کے علاوہ اور کوئی اسلحہ موجود نہیں ہے. بڑا کہنا حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں یا سریع الرضا اغفر لمن لو جملے الى الدعاء، بارے رہا ہمیں بخش دے کہ ہمارے پاس دعا کے علاوہ کوئی اسلحہ نہیں ہے. یہ یقین کی منزل ہوتی ہے جب ہم اسلام کو سرتاپا تسلیم کر لیتے ہیں، عمل کی منزل میں ہوتے ہیں، تو پھر ہم یقین کی منزل اگر تم دیکھنا بھی چاہتے ہو تو چلو کربلا میں آ کے دیکھو. کیا یقین کی منزل ہے کربلا والوں کی. شب عاشور مولا امام حسین فرماتے ہیں کہ چلے جاؤ تم لوگ، جو لوگ میری جان کے بھوکے ہیں، ٹھیک ہے تمہیں شرم آ رہی ہے، ہمارے گھر کا ایک فرد لے لو، چلے جاؤ. اچھا اس میں بھی ہے رات کی تاریکیوں میں چلے جاؤ. مولا نے جہاں تک فرمایا، سب سے فرمایا، اعلان فرمایا، جہاں تک مولا نے فرمایا کہ دیکھو سامنے جو درے ہیں ان کے بیچ سے گزر جاؤ، یہ لوگ بھی تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، اس لیے کہ جتنے ہیں سب میری جان کے پیاسے ہیں، جو مجھے مارنا چاہتے ہیں، تم لوگ چلے جاؤ. جو چند افراد سب سے پہلے، ویسے سب نے کہا تھا، جو سب سے پہلے کھڑے ہوئے تھے نا اس میں جناب عون اور جناب محمد بھی شامل تھے. انہوں نے کہا آقا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو تنہا چھوڑ کے چلے جائیں، اس لیے کہ آپ کے جانے کے بعد کی زندگی آپ سمجھتے ہیں کیا وہ ہمارے لیے زندگی ہوگی. تاریخ بتاتی ہے کہ کم سنی کی عمر میں تھے یہ دونوں، یہ شہزادے کم سنی کی عمر میں تھے. ذاکرین پڑھتے ہیں کہ جب شب عاشور نمودار ہوئی ہے، شہزادی زینب اپنے بچوں کو سنوار رہی تھی. بیٹا کل اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا ہے، بچوں کو سنوار رہی تھی. روز عاشور جاؤ اجازت طلب کرو. ذاکرین پڑھتے ہیں کہ شہزادی زینب بار بار کہتی ہیں تم لوگ ابھی زندہ ہو، انصار مارے جا رہے ہیں، تم ابھی زندہ ہو، کیا کرے اجازت نہیں مل رہی ہے. ذاکرین پڑھتے ہیں کہ شہزادی زینب نے کہا بھیا ان بچوں کو بھی اجازت دے دیجئے. کیسے اجازت دی گئی مجھے نہیں معلوم ہے، زیادہ مجھے پڑھنا ہے. بس اتنا معلوم ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ان کو اجازت دی، جا کر کے جنگ کی، دونوں شہید ہو گئے. امام حسین علیہ السلام لاشیں لے کر کے چلے آئے. ذاکرین پڑھتے ہیں کہ بیویوں نے کہا شہزادی زینب آگ کے بچوں کے لاشیں آ چکے ہیں، جا کر کے دیکھ لو. عزادارو جناب زینب آئی اور آ کے کہا بچوں تم لوگوں نے ہمیں سرخرو کر دیا، اور واپس خیمے میں چلی گئی. ذاکرین پڑھتے ہیں کہ شہزادی زینب نے گریہ نہیں کیا، لیکن جب یہی قافلہ جب شام کی منزلوں میں پہنچتا اور کٹے ہوئے سر جب سارے واپس آنے لگتے ہیں، ایک ایک شہداء کے سر آتے رہے، سب کا مرثیہ پڑھا گیا. شہزادی زینب نے سب کو بتایا، سب کے مظالم بتائے، سب کے ظلم کو
بیان کیا، شام کی عورتوں نے سن سن کے گریا کیا. جب جناب آن کے اور جناب محمد کی جب سر آئے تو شہزادی زینب خاموش بیٹھی رہی. شام کی بیویاں کھڑی ہو اور کھڑی ہو کے کہتی ہے خدا کیا اس بچوں کی ماں اس دنیا میں زندہ نہیں ہے؟ ایک مرتبہ شہزادی زینب کھڑی ہوتی ہے. اے بیویو ایسا نہ کہو، ارے اس کی ماں بھی زندہ ہے لیکن یہ اس پر گریا کرے گی جس کی ماں فاطمہ زہرا قبر میں ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ إِلَٰهِي بِحَقِّ زَهْرَاءَ وَبِهَا شفا عطا کر، جو بے روزگار ان کو روزی سے لگا، جو بے اولاد ان کو اولاد نیک عطا کر. میرے اللہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. میرے اللہ ہمیں سچا مسلمان بنا دے اور ہماری موت اس حالت پر واقع ہوگی جب ہم سچے مسلمان ہوں. میرے اللہ ہمیں سچا عزادار بنا دے. میرے اللہ ہمارے اعمال کو اس لائق بنا دے کہ ہم آخری امام کے لشکر میں شامل ہو سکے. میرے اللہ میرے آخری امام کے ظہور میں تاجیل فرما. ماتم حسین.